جی ٹی وی کی بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اب سے کچھ دیر قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ علی کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر یا ان کے خطاب سے کچھ نکات لیتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت کی جانب سے 10% اضافہ کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی پینشنز میں اور تنخواہوں میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 30% اضافہ کیا جانا چاہیے تھا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومتی جو اضافہ ہے وہ کم ہے، اور عوام کی آواز یہی ہے کہ کم از کم بھی 30% اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ دو سوال ہیں میرے، کیا بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا درست ہے؟ اور جتنا اضافہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اس سے سرکاری ملازمین کو بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ ملازمین ہیں یا جو مزدور طبقہ ہے، وہ تو مہنگائی کے بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ آپ نے اس سوال میں ہی کافی اچھا جواب دے دیا، کیونکہ اگر 30% دیکھا جائے تو 30% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تو اضافہ ہوگا، اور اس سے ڈیفینیٹلی انفلیشن میں بھی انکریز آئے گی، کیونکہ ان کی پرچیزنگ پاور انکریز کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر پرائیویٹ سیکٹر کی لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا تو ان پر انفلیشن کا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بوجھ پڑے گا۔ ایز فار ایز 10% از کنسرنڈ، تو چلیں 10% نہیں تو 15% ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اپوزیشن جو ہے وہاں پہ ڈیبیٹ کرے اس چیز کو کہ یہ کم انکریز ہوا ہے، بٹ اپوزیشن نے آپ ہمیشہ سے ہسٹوریکلی دیکھیں تو جتنا حکومت کہتی ہے کہ اتنا ہم نے اضافہ کر دیا ہے یا کمی کر دی ہے ٹیکسیشن میں، وہ کہتے ہیں اتنی نہیں، اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو ایک اپوزیشن کی بات آ گئی۔ آپ کی دوسرے سوال کی، جو کہ میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے خود ہی جواب اس کا دے دیا، تو ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پھر دیکھتا یہ ہے کہ اگر ہماری پروفٹس انکریز ہو رہی ہیں، جو کہ 10% انکریز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نامنل پرائسز یا نامنل جو سیلز ہیں وہ انکریز کر دیں گی۔ اگر ریئل سیلز نہ بھی انکریز کریں تو ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے نامنل ٹرمز وہ بھی انکریز کر جاتی ہے۔ اگر ٹیکسیشن میں جو چھوٹ دی گئی ہے، چاہے ود ہولڈنگ ٹیکس ہو یا کوئی اور ٹیکس کی مد میں ہو، ایون سیلز ٹیکس بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے بہت ساری پروڈکٹس پہ، تو ان کی پروفیٹیبلٹی وہاں سے بھی انکریز ہوتی ہے۔ ہمارے لیبر رائٹس ہمیں یہی مشورہ دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے سیل کرنا جانیں، اور وہاں پر لیبر جو ہے وہ اپنے اچھی طریقے سے نیگوسیشن کرے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کہ اگر آپ کی پروفیٹیبلٹی 10 سے 15% انکریز کر رہی ہے تو ہمارے بھی جو انکم ہے، جو تنخواہیں ہیں، وہ بھی 10 سے 15% انکریز کرنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی لیبر رائٹس اتنے اسٹرانگ ہیں نہیں، یا لیبر کا رائٹس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اگر یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے، اور سول سوسائٹی اس میں بہت اچھا کام کر سکتی ہے، ایک CLA ہے اور بہت سی اور آرگنائزیشن ہوں گی، آل پاکستان امپلائیز فیڈریشن بھی ہے، وہ بھی بہت اچھا کام کریں، سارے کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک منظم طریقے سے لیبر رائٹس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیے، جس میں ویجز ایک خاص طور پہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، تو وہ اپنی ویجز بڑے آرام سے انکریز کروا سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ صحیح۔ جس طریقے سے کامران ناصر صاحب، اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ اس وقت IT سیکٹر پر زیادہ دکھ رہا ہے کہ ہمیں فوکس ہے۔ بجٹ سے پہلے جو کابینہ اجلاس ہوا تو اس میں بھی ایک تجویز دی گئی تھی انٹرنیٹ پر جو وہ ٹیکس کے حوالے سے، جو کہ مسترد کی گئی ہے۔ سمجھتے ہیں یہ اقدامات اب IT انڈسٹری کو مزید بوسٹ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، صرف فوکس نہیں تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ IT پہ بھی ان کا فوکس نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال میں جو اقدام انہوں نے کیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ اٹس دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ دیکھیں، ابھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک ڈیبیٹ تو رہے گی کہ 10% ہونا نہیں چاہیے تھا، 15 ہونا چاہیے تھا، 20 ہونا چاہیے تھا۔ آپ 15 کر دیں، اس کو 20 کر دیں، اس کا آپ فسکل ڈیفیسٹ انکریز کرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت بیلنس کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اگر آپ دیکھیں، گورنمنٹ نے جو فوکس رکھا، فرام ویکسینیشن ٹو پرووائڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی، لوگوں کو 5 لاکھ روپے کے قرضے تاکہ وہ اپنا کوئی کام کر سکیں، اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر پہ بھی، پلس انوائرمنٹ پہ بھی بڑا فوکس تھا۔ اور جہاں میں نے آپ سے ویسے ہی کہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر فوکس رکھا ہے، کیونکہ مجھے یہ جتنے بھی آپ کے سیکٹر ہیں، اسٹیل، آٹو، فارما، IT، فٹ ویئر، یہ سارا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک انتہائی رائٹ ڈائریکشن کے اندر سٹیپ لیا گیا تھا۔ باقی دیکھیں،
कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि कोई बजट दिया जाए उसके अंदर कोई ना कोई कमी ना रह गई हो। हमें देखना चाहिए कि एफर्ट वाज इट इन द राइट डायरेक्शन, इट वाज इन द राइट डायरेक्शन। और आईटी के लिए जो उन्होंने इकदाम उठाए हैं उसमें भी बहुत गुंजाइश मौजूद है। मैं सिर्फ ये कहता रहता हूँ कि आईटी नहीं, ब्लू इकॉनमी की तरफ भी जाना चाहिए, और इतने आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट मौजूद हैं। अगर आप पाकिस्तान में चाहें उसकी इकॉनमी को बढ़ाना तो ये बड़े आराम से बढ़ सकती है। मुमकिन नहीं है कि जहाँ 22 करोड़ की आबादी हो, इतनी बड़ी मार्केट हो, जिसने खाना है, पीना है, उसको दवाई चाहिए, उसको घर चाहिए, तो वहाँ पे ग्रोथ ना करने में हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं जिन्हें हमें हल करना है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज इनका बजट में रहेगा कि देखें, पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट दी प्रॉब्लम कि सिर्फ खाली करप्शन एक हमारा इशू नहीं है, हमारे इदारों में इनकॉम्पिटेंस भी बहुत ज़्यादा है। सो आपको दोनों से नबरद आज़मा होने की ज़रूरत है, और आपने आगे जाते हुए इन चैलेंजेस को डील भी करना है, इसमें बेहतरी भी लानी है, तभी आप ओवरऑल एक सिस्टम में बेहतरी ला सकेंगे। तो कामरान साहब, आपने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स की जानिब भी इशारा किया, एंड वी हैव नो डाउट टू से कि एहसास प्रोग्राम तरक्याती प्रोग्राम्स में से वो एक प्रोग्राम है जो कि दुनिया भर में चौथा बेहतरीन प्रोग्राम जिसे डिक्लेयर किया गया है। AQ खलील साहब, इसी सवाल की जानिब आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसी सवाल के साथ जहाँ तक तरक्याती फंड्स की बात होती है, सिंध बहुत हद तक पीछे रहता दिखाई देता है। 60% तरक्याती बजट लगा ही नहीं है सिंध पे। तो इस हवाले से समझते हैं आपके बजट के बाद कुछ उम्मीदें हैं जो कि अब वाबस्ता की जा सकती हैं? जी, बात यह है कि जो सिंध का आपने कहा कि 60% तरक्याती बजट यूज़ नहीं हुआ, मैं इस पे अफसोस के अलावा किसी चीज़ का इजहार कर नहीं सकता। और बुनियादी बात यह है कि हम तरक्याती बजट को अगर वाकई इस्तेमाल कर लें तो आवाम के बहुत सारे ऐसे मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए, अब कराची की मैं आपको मिसाल दूं, जो सिंध का दारुल खिलाफा है, उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर हमने ये देखा कि 1100 अरब रुपए का पैकेज हमें वज़ीर आज़म ने दिया। सिंध हुकूमत ने कहा कि हम 850 750 अरब रुपए हम भी इसमें शेयर डालेंगे। अब बहुत अच्छी खबर यह है कि कराची के लिए इन्होंने 739 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है, और 98 अरब रुपए कराची की बेहतरी के लिए भी उन्होंने दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और उन स्कीमों पे काम करना चाहिए जिससे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। मैं ये बात भी आपसे बताना चाहता हूँ कि कराची 70% जो है वो नेशनल एक्सचेकर को देता है। सिंध का जो सर्विसेज टैक्स है उसका 97% देता है। तो अगर ये इतना बड़ा शेयर देने वाला जो शहर है, 52% एक्सपोर्ट में उसका शेयर है, अगर वाकई तरक्याती काम इसमें कर दिए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर दिया जाए, गैस और बिजली के मसाइल हल कर दिए जाएं, तो ये जो GDP रेशियो की बात हो रही थी कि 7% होना चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये डबल डिजिट में भी हो सकता है। सिर्फ थोड़ी सी बात यह है कि हमारी दोनों हुकूमतें, सिंध की और वफाक की। खलील साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मियां जाहिद हुसैन साहब जो कि सनतकार हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह अभी बजट आया है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें भी देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे अहम नुक्ता ये है कि IMF की जो शराइत हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि टैक्स बढ़ाया जाए, GST बढ़ाया जाए, पेट्रोल और कीमतों में इजाफा किया जाए, तो इसका फ़ायदा किस तरीके से आवाम को पहुँच सकेगा? क्योंकि अगर हुकूमती दावा देखा जाए तो उन्होंने तो ये कहा है कि हम कोई नया टैक्स आवाम पे नहीं डालेंगे, कोई माली बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन IMF की शराइत भी तो है ना। देखिए, इसमें बात यह है कि जहाँ तक IMF की शराइत का ताल्लुक है तो उसमें जो मेजर शराइत है वो थी कि 200 अरब रुपए वो कह रहे थे कि आप नए टैक्स लगाएं, और 600 अरब रुपए की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो पिछले 2-3 महीने से जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो भी उनका कहना यह है कि ये आप बढ़ाएं। फिर तीसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं बिजली के आप रेट बढ़ाएं ताकि सर्कुलर डेट खत्म किया जाए। अब इसमें 200 अरब रुपए तो हमने एक तरफ तो नहीं बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ हमने कोई तकरीबन 20% के करीब रेवेन्यू में इजाफा किया है, और ट्रेडिशनली हमारा जो रेवेन्यू में इजाफा होता है वो कोई 14-15% होता है, बाद 17% पे भी गया है, लेकिन ये जो 20% हमने इजाफा किया है, कोई 1100 अरब रुपए का हमने इस साल यानी अगले साल में रेवेन्यू में इजाफा कर रहे हैं। ये भी अचीव होगा या नहीं होगा 1100 अरब रुपए, प्लस अगर IMF के जो शराइत है उसमें अगर जाते हैं 200 अरब रुपए तो फिर वो मजीद होंगे, और फिर पेट्रोलियम लेवी के पैसे जो है वो तो हर सूरत हमें लगाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब है कि 30 रुपए पर लीटर हमें पेट्रोलियम के नेट बढ़ाने पड़ेंगे। ये आने वाले दिनों में ये काफी अवाम के लिए सख्तियां जो है वो उनकी मुंतज़िर हैं। इसके अलावा बाकी जो बजट है वो मैं देखता हूँ कि उसमें रॉ मटेरियल्स के ऊपर काफी आइटम्स पे इन्होंने ड्यूटियां कम की हैं, कस्टम ड्यूटीज, तो उसका ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा
اور ہمارا بزنس اوور آل امپروو ہوگا. تو باقی جو فائن ٹیوننگ کی ہے انہوں نے بجٹ میں، جیسے گاڑیوں کی قیمتیں کم کی ہیں یا ٹیکسز کم کیے ہیں، تو اوور آل اس کا امپیکٹ اچھا ہوگا اور ٹریڈ اور انڈسٹری کو فائدہ ہوگا اور اس سے کاروبار اور والیوم اور ٹرن اوور بڑھے گا. اب اگر والیوم اور ٹرن اوور بڑھے گا تو اس سے پھر ہو سکتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جنم لیں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ جو سمجھ رہی ہے کہ 1100 ارب روپے ان کو فالتو مل جائیں گے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی یہ اس کا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کر لیں. لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا کہ ایف بی آر کی جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ انہوں نے کرٹیل کی ہیں اور تھرڈ پارٹی آڈٹ کو انٹروڈیوس کرایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت ہے، لیکن اس کا خدشہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں شاید ایف بی آر کے لوگ کوآپریٹ نہ کریں، اور اگر ایف بی آر کے لوگوں نے کوآپریشن نہ کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوور آل آپ کا ریونیو اور گر جائے اور حکومت کو پھر بوکھلا کے کچھ اس طریقے کورسو میجرز لینے پڑیں کہ جس سے پھر بزنس کمیونٹی پریشان ہو. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو شوکت ترین صاحب نے اپنا، چونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اپنا ان کا پورا جو تجربہ ہے وہ پورا نچوڑ انہوں نے اس کے اوپر بجٹ پہ اپلائی کیا ہے. اوور آل بجٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے، اس میں پازیٹیو امپیکٹس ہیں، لیکن اس میں جو آڈز ہیں وہ یہی ہے کہ کیا بیوروکریسی، ایف بی آر ان سے تعاون کرے گا، کیا گراؤنڈ ریالٹیز ان سے تعاون کریں گے، اور بزنس کمیونٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایسا اس میں کوئی بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ کس حد تک عوام دوست ہوگا، یا تاجروں کو کتنا فائدہ ہوگا، یا ہمارے جتنے بھی ماسز ہیں ان کے لیے بجٹ 2021-22 کیا خبریں لے کر آتا ہے. اعداد و شمار کیا رہیں گے، اچھے رہیں گے، برے رہیں گے، تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہمارے ساتھ ہمارا پورا پینل موجود تھا، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میاں زاہد حسین صاحب بھی ہیں، مرزا اشتیاق بیگ، اے کیو خلیل صاحب، ساتھ میں ان کے ساتھ موجود ہے علی کامل صاحب، اور کامران ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میری ساتھی اینکر شیریں ذوالفقار بھی ہمارے ساتھ ہی موجود تھیں. آپ سبھی کا بہت شکریہ.